میرے والد صاحب نے کہا میری بیٹی نے جھوٹ بولا ہے وہ گھر پر کہ میری والدہ نے والد کی جو باقی جو بیگمات تھیں ان کے ساتھ بہت شفقت اور بہت پیار ہمارے ساتھ ہوتے تھے تو وہ ایک استاد کی حیثیت سے ہوتے تھے۔ جی میرے ساتھ موجود ہیں ورڈ سٹائل ایکٹر رنگیلا صاحب کی بیٹی فرادیبہ۔ فرادیبہ خود بھی بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے اور پالیٹکس میں بھی ان کا بہت زیادہ ایک رول ہے، لیکن آج ہم بات کریں گے صرف اور صرف ان کے پاپا فلم سٹار رنگیلا کے حوالے سے۔ فرادیبہ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے رنگیلا جی اسکرین پہ تو ہنستے مسکراتے دکھائی دیتے تھے، بہت سارے لوگوں کو اوبویسلی اپنے دیکھنے والوں کو اپنے چاہنے والوں کو ہنساتے تھے، ذاتی زندگی میں وہ کیسے تھے؟ سنجیدہ تھے یا اسی طرح سے ہنسمکھ تھے؟ گھر میں جب وہ ہمارے ساتھ ایک تو بہت کم ٹائم ملتا تھا، لیکن جب ہمارے ساتھ ہوتے تھے تو وہ ایک استاد کی حیثیت سے ہوتے تھے اور ہمیں کچھ بتانا کہ زندگی کیا ہے، جد و جہد کسے کہتے ہیں، محنت کسے کہتے ہیں، اور جو پکی پکائی کھیر کے اوپر جو انسان زندگی گزارتا ہے وہ عارضی ہوتی ہے۔ اور لیکن جب میں نے ان کو ہمیشہ دیکھا ہے بہت حساس طبیعت ہے، بہت رحم دل انسان تھے، انتہائی رحم دل اور انتہائی بہترین باپ، بہترین شوہر کی حیثیت سے انہوں نے اپنی جو بھی انہوں نے شادیاں کی، لیکن انہوں نے اپنی جو وائفز تھیں، ان کی جو زوجاز تھیں، میری مدر سمیت ان سب کو بہت اچھی لائف دی، ان کو گھر دیے اور بچوں کو بہت اچھا یعنی کہ انہوں نے رکھا اور بہت اچھی زندگی ہم نے گزاری ان کے ساتھ۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم ان کا دینا نہیں دے سکتے، ہم وہ نہیں کر پائے، ہم ان کے بچے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ اب دعا کریں کہ میں جو ہے نا ان کا جو نام ہے اور ان کی جو شخصیت ہے وہ تو کبھی بھی نہیں، ان کا تو نام ایسا ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں مر سکتا، لیکن کچھ ان کی خواہش تھی کہ ان کے نام کا کوئی میوزیم، کوئی ادارہ کس قسم کا قائم ہو، اور اس کو میں نے سٹارٹ تو کیا اور انشاءاللہ اس کو ہم کرتے جائیں گے۔ اور جب بھی آپ لوگ پریشان ہوں ان کی موویز دیکھیں، ان کے ڈائلاگ سنیں، ان کی تصویریں دیکھیں، اور آج کل جو حالات ہیں ہر گھر میں تو میرے خیال سے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو خوشیاں بانٹیں، ایک دوسرے ان کا ایک یادگار واقعہ جو ہے، جو کہ اگر کسی کو سمجھ آ جائے اس میں تھوڑا سی ہنسی مذاق بھی ہے۔ میرے جو میں 2001 میں تھی، کاؤنسلر تھی، تو میں نے سیکھا کہ جو پولیٹیشین ہوتے ہیں وہ جب ان کو کوئی ملنے آتا ہے تو وہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ جی اپنے ملازم کو کہتے ہیں کہ جی میں گھر پہ نہیں ہوں۔ اچھا میں نے بھی یہ سیکھ لیا اور میں نے ایک دفعہ یہ کیا، میں گھر پہ تھی اور میرے والد صاحب بھی گھر پہ تھے، تو میری ملازمہ نے کہا کہ فرادیبہ آپ کو کوئی ملنے آیا، میڈم آپ کو کوئی ملنے آیا، تو میں نے بھی کہہ دیا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، ان کو کہہ دیں۔ تو میرے والد صاحب محمد سعید خان رنگیلا انہوں نے سن لیا۔ جب انہوں نے سنا تو میری کمبختی آئی ہوئی تھی کہ وہ گھر پر ہیں۔ ہوا یہ کہ وہ چلے گئے اس شخص کے پیچھے گیٹ کے پاس اور اس کو بلا کے واپس لے آئے، اسے کہے کہ بھائی آپ کیوں آئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جی میڈم فرادیبہ سے ملنے آئے تھے اور ہمیں کام تھا، ہم پریشان تھے۔ تو انہوں نے کہا پھر انہوں نے کام کیا میری بیٹی نے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں کیا، وہ تو گھر پہ نہیں ہے۔ تو میرے والد صاحب نے آپ کو پتہ کیا کہا؟ میرے والد صاحب نے کہا میری بیٹی نے جھوٹ بولا ہے، وہ گھر پر ہے۔ اور یہ ایک ایسا سبق تھا کہ میرے والد صاحب نے مجھے حکم دیا کہ اس شخص کا کام کرو، پتہ نہیں وہ کس مصیبت میں ہے، کیا پرابلم ہے۔ اور میں نے اگر کچھ سوشل ورکر کی حیثیت سے کچھ کام کیا ہے، 24-25 سال ہو گئے ہیں، اور اگر میں کچھ جس کو کہتے ہیں نا انسانیت کی خدمت، تو میرے والد صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ بحیثیت انسان آپ نے کرنا کیا ہے، انسانوں کے حقوق، ہیومن ویلیوز میرے والد صاحب نے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ شوٹنگز میں جایا کرتی تھی پاپا کے ساتھ، الاؤ کرتے تھے وہ کہ میرے بچے جو ہیں میرے سیٹ پر آئیں؟ نہیں، ہمیں الاؤ نہیں تھا، ہم نہیں جاتے تھے، الاؤ نہیں تھا۔ ہاسٹلز میں بھی ہم رہے ہیں، اور جب ہم چھوٹے تھے، جب ہم بڑے ہو گئے تو پھر اس وقت تو بہت زیادہ یعنی کہ وہ ایک میرے والد صاحب کہتے ہیں
کہتے تھے کہ ایک ٹائم ہوتا ہے بچوں کی مینٹلی گروتھ کرنے کا، اور اس کو آپ جب والدین اس ایج پر بچوں کی اس ایج تک بچوں کی مینٹلی گروتھ کر دیتے ہیں نا، تو پھر آپ ان کو جہاں مرضی بھیجیں، وہ بچے ان کی جو تربیت ہے نا وہ اسی طرح ہی رہتے ہیں۔ اور جی نہیں، ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے گھر میں شوٹنگز بھی ہوتی تھی، اور جب ہم تھوڑے بڑے ہوئے، کیونکہ بیٹیاں تھیں زیادہ، 4-5 ہم بیٹیاں تھیں بڑی، ایک بھائی بہت آخر میں ہوا ہمارا جو بھائی تھا، تو وہ تو اب یعنی کہ امریکہ میں ہوتا ہے، تو اکلوتا ہمارا بھائی، ہم 4-5 بہنیں تھیں، لیکن جب ہم لوگ وہ بڑے ہوئے تو پھر میری والدہ نے کہا کہ اب والد نے فیصلہ کیا اب گھر میں شوٹنگ یا فلم انڈسٹری سے جو لوگ آ جا رہے ہیں وہ اب نہیں آئیں گے، تو بس ان کا ایک اپنی جگہ ہوتی ہے نا، اسٹوڈیوز میں سارا کچھ ہوتا ہے، تو پھر وہ ہم نے کبھی اپنے جب ہم بڑے ہوئے تو ہم لوگوں نے کبھی بھی فلم انڈسٹری کے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ میرے والد صاحب، کیونکہ ہم لوگ وی آر بلانگ ٹو ٹرائبل ایریا، اور ذرا ویسے تو آج کل یعنی کہ ہر طبقے کے لوگ اور جتنے بھی جو کہتے ہیں نا کاسٹ ہے کہ جی آپ کی کون سی کاسٹ ہے، تو پٹھانوں میں کہتے ہیں کہ جی شادی کی جاتی ہیں، لیکن میرے والد صاحب نے شادیاں اگر کی بھی تھیں تو انہوں نے اپنی جو بیگمات جو تھیں 3 بیگمات میری مدر سمیت، ان سب کو اچھے گھر دیے، بنگلے دیے کنالوں کے حساب سے، اور ان کی ضروریات ہمیشہ پوری کی۔ کہیے گا بینگ اے ڈاٹر کبھی آپ نے اپنے والد صاحب یہ شکوہ نہیں کیا کہ آپ نے ہوتا ہی ہے کہ بھئی میری امی موجود ہیں پھر بھی آپ نے دوسری شادی کر لی؟ نہیں، ایسا کبھی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ میری جو والدہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ اب حیات نہیں ہے، میری والدہ نے یہ کوئی نہیں مانے گا، کیونکہ جو میری والدہ کو جانتے ہیں، میری والدہ کو جی فرسٹ میری والدہ، تو میری والدہ کو جو جانتے ہیں اور میری والدہ کو جو قریب سے جانتے ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ میری والدہ نے جو میرے والد کی جو باقی جو بیگمات تھیں ان کے ساتھ بہت شفقت اور بہت پیار کیا ہے، اور ہمیں کبھی انہوں نے یہ تربیت ہی نہیں دی ہے کہ ہم نے کبھی اس طرح کے کوئی کوشچن آنسرز کرنے ہوں۔ جی، ان کو لوگوں نے اسکرین پر دیکھا، آپ تو ان کی بیٹی ہیں، کیا یادیں ہیں اپنے بچپن کی ہمارے ساتھ کچھ شیئر کیجیے گا اپنے پاپا کے حوالے سے؟ یہ ایسی شخصیت ہے جنہوں نے پوری دنیا کو خوشیاں بانٹی ہیں، پوری دنیا، یہ ایسی شخصیت ہے جنہوں نے پوری دنیا میں خوشیاں بانٹی ہیں، اور یہ ایک اکیڈمی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ انسان مر جاتا ہے لیکن اس کا فن کبھی نہیں مرتا، اور میرے والد صاحب ایک مجاہد انسان تھے، اور زندگی کا مقصد انہوں نے حاصل کیا ہے کہ انسان جو اس دنیا میں آئے تو وہ کچھ کر کے جائے، اور وہ اتنے کامیاب انسان اس دنیا سے گئے ہیں، اتنا کامیابی حاصل کر کے کہ آج بھی لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں آتی ہیں۔ آج تو لوگ رلا رہے ہیں، تڑپا رہے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کوئی خوشیاں بھی بانٹ رہا ہے۔ اور میرے خیال سے کہ میں اپنے والد صاحب کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بحیثیت ان کی بیٹی، میں آپ لوگوں کو میسج دینا چاہ رہی ہوں کہ جتنا وقت نکلتا ہے ایک دوسروں میں پیار محبت بانٹیں، ایک دوسروں میں خوشیاں بانٹیں، ایک دوسروں کی مدد کریں، اور ایک دوسرے کا سہارا بنیں، اور اگر آپ کو کوئی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھوکا ہے، کوئی پریشان ہے، تو آپ اگر کر سکتے ہیں نا، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ لازمی کریں، اور میں اپنے والد صاحب کا ایک بہت جلدی ایک ٹریبیوٹ رکھنے لگی ہوں جس میں لیجنڈری اور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہو گئے تمام اداروں کو، پاکستان کے تمام اداروں کے، اس میں جو نامور لوگ ہیں جنہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں اپنی فیلڈ میں، ان کو ہم ٹریبیوٹ دیں گے۔